حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور یہ کھیتی باڑی یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ بڑا خاص کام ہے۔ اس کام کو انبیاء اکرام نے بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دنیا میں نبی بھیجے وہ نبی بھی کھیتی باڑی کرتے رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک سرخ رنگ کا بیل بھیجا، اور اس سرخ بیل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام زمین کو پھاڑتے تھے، کھودتے تھے اور کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ ہل چلایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کی قوم نے آپ سے ایک سوال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پوچھنے لگی کہ اے نبی اللہ، آپ بتائیں کہ کیا رب اپنی مخلوق کو سزا دے گا؟ اللہ نے اپنی مخلوق کو خود ہی بنایا ہے، تخلیق فرمایا ہے، اور اسی مخلوق کو دوبارہ سزا دے گا اور عذاب دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم فصل بیجو، کاشتکاری کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فصل بیجی، کھیتی باڑی کی۔ جب فصل تیار ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کو کاٹو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فصل کو کاٹ لیا۔ عرض کی اے باری تعالیٰ، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کا جو پھل ہے وہ الگ کرو، اس کا جو چھلکے وغیرہ ہیں اور اس کی جو توڑی وغیرہ جس کو کہتے ہیں، اور اس کا جو بھوسا وغیرہ ہے، اس کے چھلکے، جو اس کی فصل کی جو اس کا پھل ہے اس کو الگ کرو اور باقی چیزیں الگ کرو۔ تو اس کو الگ الگ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کو الگ الگ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الگ الگ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی کہ اے باری تعالیٰ اب کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس میں سے تمہارے رکھنے والی چیزیں ہیں، جو فصل کی اس کا جو پھل ہے وہ تم رکھ لو، باقی کو پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، پھل کو رکھ لیا، گندم تھے یا چاول تھے، اس کے فصل کے پھل کو رکھ لیا اور باقی چیزیں پھینک دی، ضائع کر دی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے ایسا کیوں کیا، یہ میں نے آپ کو ایسا حکم کیوں دیا؟ عرض کی کہ باری تعالیٰ آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ تمہاری قوم کے لیے میں نے تمہیں یہ جواب دیا ہے کہ جو چیز کام کی ہوتی ہے اس کو رکھ لیتے ہیں، اور جو ناکام چیز ہوتی ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اپنی قوم سے کہیں، اپنی قوم کو جواب دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو، آپ نے خود ہی اس کو کاشت کیا تھا، فصل کو خود ہی اس کو تیار کیا، اس پر محنت کی، اس پر کام کیا۔ جب یہ تیار ہو گئی تو آپ نے جو ضائع چیز سی اس کو ضائع کر دیا اور جو کام کی چیز سی اس کو رکھ لیا۔ تو اللہ بھی فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے جو میرا فرما بردار ہوتا ہے اس کو میں جنت میں داخل کرتا ہوں، اس کو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن فرمایا کہ جو میرے مخلوق میں سے جو میری نافرمانی کرتا ہے میں اس کو سزا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اپنی قوم کو یہ جواب دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو سزا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، لیکن اس میں سے جو نافرمان مخلوق ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نافرمانی کی وجہ سے سزا دے گا۔ ہر شخص کو، ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا نہیں دے گا۔ تو یہ کھیتی باڑی کرنا یہ انبیاء کرام بھی کرتے رہے ہیں، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 36 کے پہلی آیت میں، 36 رکوع کے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے رستے میں خرچ کرتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے ایک گندم کا دانہ ہے۔ فرمایا کہ ایک گندم کا دانہ جب بندہ زمین میں بوتا ہے تو اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیوں کے اوپر
7 سٹے ہوتے ہیں، 7 سٹوں کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک گندم کے دانے سے ان کو 700 دانہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال بھی ایسی ہے کہ جب وہ 1 روپیہ میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 700 روپے خرچ کرنے کے برابر ان کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مثال دی ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ہے، یہ شاید میں پہلے کسی درس میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مثال دی ہے اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ بندوں کی 4 قسمیں ہیں اور اعمال کی 6 قسمیں ہیں۔ بندوں کی 4 قسمیں ہیں، اعمال کی 6 قسمیں ہیں۔ فرمایا کہ عمل جو ہے، پہلے 2 عمل وہ ہیں کہ جو واجب کرنے والے ہوتے ہیں، دوسرے 2 عمل وہ ہوتے ہیں کہ جن کا ثواب برابر ہوتا ہے، جن کا بدلہ برابر ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ 5واں جو عمل ہے وہ 1 گناہ کا حق رکھتا ہے۔ فرمایا کہ 6واں عمل وہ ہے جو 700 گناہ کا حق رکھتا ہے۔ 5واں عمل جو ہے وہ 10 گناہ کا حق رکھتا ہے اور 6واں عمل جو ہے وہ 700 گناہ کا حق رکھتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ اور کون سے یہ 6 عمل کون سے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان میں سے 2 عمل پہلے وہ ہیں کہ اگر بندہ رب کا شرک کرے، رب کے ساتھ کسی اور کو رب مانے، خدا مانے، اس پر دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ اس پر دوزخ واجب ہو جاتی ہے، وہ دوزخ میں جا کر ہی رہے گا۔ نمبر 2، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگرچہ وہ گنہگار ہو، وہ اپنی گناہوں کی سزا بھگت کر بالآخر وہ جنت میں ہی جائے گا۔ یہ 2 عمل واجب کرنے والے ہیں۔ اور دوسرے 2 عمل جو برابر ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو جب بندے نے گناہ کیا تو اس کو 1 گناہ کا 1 ہی بدلہ ملے گا، 1 ہی گناہ ملے گا۔ تو فرمایا کہ جو بندہ نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، نیکی بھی کرتا نہیں، وہ نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی کا 1 ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ نیکی کرنے کا صرف اس نے ارادہ کیا، بھی نیکی کی نہیں، تو 1 ثواب عطا فرمائے گا اللہ۔ یہ 2 برابر ہیں۔ تو 5واں جو عمل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ نیکی کی، اس نے نیت کی اور اس نے نیکی کر لی، ابھی نیکی کی نیت کی ہے تو 1 ثواب عطا فرمایا اللہ نے، اس نے نیکی کر لی، یہ 5واں عمل ہے کہ جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے، 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو 6واں عمل یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بندہ اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تو 6 عمل تھے۔ اب 4 لوگ کون سے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت سے ملتا ہے، حدیث سے ملتا ہے، فرمایا کہ 4 لوگ وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو دنیا میں بھی غریب رکھا اور آخرت میں بھی غریب رکھا۔ وہ کیسے؟ کہ دنیا میں تو وہ غریب تھا، اس کے پاس اتنی مال و دولت نہیں تھی، لیکن اس نے عمل بھی برے کیے، اور آخرت میں بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حق نہیں دیا، چونکہ وہ دنیا کے اندر گناہ کرتا رہا تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا میں بھی غریب تھا، آخرت میں بھی غریب ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ ایک فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو دنیا کے اندر بہت امیر تھا لیکن آخرت کے اندر بہت غریب ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لاکھوں روپے دیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت دی، زمینیں عطا فرمائی، اس کو عیش و عشرت عطا فرمائی دنیا کے اندر، لیکن وہ اتنا کنجوس نکلا
کہ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اس نے مسکینوں کا حق مارا، غریبوں کا، فقراء کا حق مارا۔ وہ دنیا کے اندر تو بہت امیر تھا، لیکن اس نے جب غریبوں کا حق مارا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت سے بے دخل کر دیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ فرمایا کہ وہ دنیا میں امیر ہے، آخرت میں اس کو جنت نہیں ملے گی۔ تو یہ دوسرا شخص ہے۔ تیسرا شخص کون سا ہے؟ جو دنیا کے اندر بھی امیر ہے اور آخرت میں بھی امیر ہے، وہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمائی، اس کو امیر بنا دیا، لیکن اس کا دل اتنا سخی تھا کہ اس نے یہ سوچا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا رہا۔ وہ اپنی فصلوں کا عشر نکالتا رہا، وہ اپنی مال و دولت کی زکوٰۃ نکالتا رہا، وہ اپنے جانوروں کی زکوٰۃ نکالتا رہا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت میں جنت عطا فرما دی۔ یہ دنیا میں بھی امیر ہے اور آخرت میں بھی امیر ہے۔ یہ تیسرا شخص ہے۔ چوتھا شخص کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو دنیا میں تو غریب ہے لیکن آخرت میں بہت امیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دنیا میں تو غریب رکھا، اس کو اتنی مال و دولت عطا نہ فرمائی، ظاہراً اس کو غریب رکھا، تو اس نے سوچا کہ میں ہے تو غریب، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کا شکر ہے، وہ دے پھر بھی اس کا شکر ہے، نہ دے پھر بھی اس کا شکر ہے، تو اس کو خالق مانتے ہوئے، اس کو پروردگار مانتے ہوئے، اس کو رب مانتے ہوئے، اس کو اپنا مالک مانتے ہوئے اس کی عبادت کرتا رہا، اس کا شکر ادا کرتا رہا، اور جتنی اس سے ہو سکی وہ غریبوں کی مدد بھی کرتا رہا۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا میں تو غریب تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی اور آخرت میں اس کو امیر کر دیا۔ تو یہ آخرت میں امیر ہو گیا، یہ چوتھا شخص۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو رب کا دیا ہوا مال ہے اس نے اس لیے نہیں دیا کہ اس کو اپنے پاس سمیٹ کے رکھو، نہیں، فرمایا کہ اس کے اندر غریبوں اور مسکینوں کا بھی حق ہے، وہ بھی ادا کرو۔ تو آج کے جمعۃ المبارک کے اندر جو آج کی تقریر کا خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ہماری فصلوں کی جو زکوٰۃ ہے، جس کو ہم عشر کہتے ہیں یا نصف عشر، اس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے، وہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اگر ہم ادا نہیں کرتے تو ہماری فصلیں یہ پاک نہیں ہوں گی۔ یہ صدقہ و خیرات جو ہم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ہمارے مال و دولت کو، ہماری فصلوں کو پاک کرتی ہے۔ تو صدقہ ویسے بھی مال کو بھی پاک کرتا ہے، زکوٰۃ مال کو بھی پاک کرتی ہے، اور یہ آنے والی آفت و بلاؤں سے بھی محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ غریبوں مسکینوں کا حق ادا کرنے کی اور عشر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔